الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے، اور اس میں روزانہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریفہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے دوسری بڑی افضل کتاب جامع صحیح مسلم ہے۔ حضرت ابی ہریرہ بہت معروف مشہور صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطیعة رحم ما لم يستعجل۔ قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجاب لی فیستحسر عند ذلك ویدعو الدعاء۔ ابی ہریرہ یہ فرما رہے ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کہے میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ ابی ہریرہ جو معروف مشہور صحابی ہیں، متعدد احادیث کے راوی ہیں، ایک سے زیادہ احادیث مختلف حدیث کی کتب میں ان کی روایت کردہ ہمیں ملتی ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے، اور یہ دعا کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے پہلے بھی کہ دعا ایک عبادت ہے، دوسری عبادات کی طرح، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، عمرے کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، خیرات کی طرح دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک بندہ اگر صرف دعا ہی کر رہا ہو تو وہ عبادت میں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ مثلا ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے، ایک بندہ کوئی تسبیحات پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے، ایک بندہ صرف دعا ہی کر رہا ہو، صرف دعائیں، وہ عربی میں ہوں، فارسی میں ہوں، اردو میں ہوں، جس زبان میں ہوں، وہ صرف دعا ہی دعا کر رہا ہے، تو وہ بھی عبادت میں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی یہ تو آپ نے کیا کیا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے وظائف نہیں پڑھے، آپ تو صرف دعا مانگ رہے ہو۔ تو دعا بھی عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ جیسے اعتکاف والوں کو میں کہتا ہوں، معتکفین کو، کہ آپ
حالت اعتکاف میں مختلف عبادات کرو، مختلف، اس میں کوئی قید نہیں ہے اور آپ کو کسی نے پابندیاں کیا نہیں کہ آپ یہ کرو اور یہ نہ کرو، آپ اپنی مرضی سے عبادت کر رہے ہو. لیکن ایک ہے عبادت دعا کہ وہ بھی اپنی جگہ کرو، نمازیں بھی پڑھو، فرائض اور نفلی نمازیں، روزہ تو ویسے ہی رکھا ہوا ہے آپ نے، عبادت ہو رہی ہے. پھر آپ وظائف پڑھو، یا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یا آپ حدیث کی کوئی کتاب کا مطالعہ کرو، یا دین کی کوئی کتاب کا مطالعہ کرو، اسلامی تعلیمات کی کتاب کا. یہ سب عبادات میں ہیں اور ذکر اللہ میں بھی ہیں، داخل ہے. لیکن اگر آپ ایک وقت ایسا رکھو جس میں صرف دعائیں کرو، جو دعا، نیک دعا، اچھی دعا، جائز دعا آپ کر سکتے ہو وہ کرتے رہو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ بھی دعا کرو تو عبادت ہو رہی ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا بھائی کیا کر رہے ہو، فالتو کام کر رہے ہو، یار قرآن پڑھو نا، آپ نمازیں پڑھو نا. آپ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ جو دعا کر رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے. تو مطلب یہ کہ دیگر عبادات وہ بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. مطلب یہ کہنے کا کہ دعا بھی عبادت ہے. تو ایک وقت اپنا دعا کا بھی رکھو، اس میں دعائیں کرو، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، فریادیں کرو، التجا کرو. دعا کو دعا کے طریقے سے کرو، جس کو کہتے ہیں گریہ وزاری والی دعا، رسمی دعا نہیں. رسمی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، دھیان جو ہے دکان میں، دھیان دفتر میں، دھیان گھر میں ہے، اور دعا ہو رہی ہے. تو پتہ یہ ہوگا کہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہو اس کی طرف آپ کی توجہ تو ہے ہی نہیں، بس آپ پڑھے جا رہے ہو. تو ایسے نہیں، خشوع و خضوع اور گریہ وزاری جس کو تضرع کہتے ہیں، اس طرح بھی حالت پیدا کرو دعا میں، اللہ کو اس پر پیار آتا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ اور صوفی بزرگ گزرے ہیں. ان کا ایک شعر ہے ان کی مثنوی کتاب میں، فارسی زبان میں، جز خشوع و بندگی و استرار اندری حضرت ندارت اعتبار. مولانا روم یہ فرما رہے ہیں تعلیم دینے کے لیے، ہم اور آپ کو تعلیم دے رہے ہوں. کیا فرما رہے ہیں؟ جز، سوائے، خشوع و بندگی و استرار، سوائے بہت زیادہ توجہ، عبادت اور بے قراری کے، اللہ کی بارگاہ میں، اندری حضرت یعنی اللہ کی بارگاہ، ندارت اعتبار، کوئی اعتبار نہیں رکھتی کوئی چیز. یعنی جو بھی عبادت ہوگی وہ لگن سے، دل سے، خلوص سے، توجہ سے اور فریاد سے، گریہ وزاری سے ہوگی، اس کا اعتبار ہے اللہ کے پاس. اللہ ایسی عبادت کو پسند فرماتا ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ دعا خود ایک عبادت ہے. اور یہاں پر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے بارے میں یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے. گناہ کی دعا وہ خود دعا نہیں ہے، یعنی ناجائز دعا ہے. کوئی شخص ایسی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے فلاں گناہ پر طاقت دے دے، فلاں گناہ پر مجھے قدرت دے دے، تو یہ تو بے ادبی ہے بڑی، بہت بڑی. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہو، عبادت ہے دعا، اور پھر ناجائز گناہ کی دعا مانگ رہے ہو، یہ تو بہت بڑی توہین ہے. تو ناجائز دعا کی دعا کبھی بھی نہیں مانگی جاتی، نہ مانگنا چاہیے. ہر دعا وہ ہونی چاہیے جو یا تو شرعی طور پر درست ہو یا مباح ہو. مباح مطلب جائز،
جیسے آپ دنیا کے کسی کام کی دعا مانگتے ہو اور وہ جائز کام ہے، ممانعت ہے ہی نہیں اس کی، تو اس کی جو دعا آپ مانگ رہے ہو وہ مانگو، وہ منع نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کی تعلیمات میں ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے نفل، اور ایک ہے مباح۔ مباح جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بھائی جائز ہے، ثواب وغیرہ ہو یا نہ ہو مگر جائز ہے، منع نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو مباح ہو، جائز ہو، ممانعت نہیں کی گئی ہو، اس کی شریعت میں روکا نہ گیا ہو، تو اس دعا کو مانگنے میں کوئی حرج نہیں، مانگ سکتے ہو۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے، وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا نیکی کا معاملہ نہیں ہے، مگر جائز معاملہ ہے، تو جائز معاملہ ہے تو دعا مانگ لو، کوئی منع نہیں۔ یہاں جو روکا گیا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، وہ روکا ہے گناہ کی دعا۔ مثلا نہیں کہ کوئی کہے یا اللہ مجھے شراب پینے کی توفیق دے، معاذ اللہ، یہ دعا کیسی دعا ہوگی بھائی، ہے نا؟ کوئی اور کوئی حرام کام کی دعا، یا اللہ مجھے رشوت کی توفیق دے، یا اللہ مجھے بہت سی رشوت دے، یا اللہ مجھے یہ حرام کام کے لیے مجھے توفیق دے، طاقت دے، تو یہ دعا کیسی دعا ہے؟ یہ تو ممنوع دعا ہے، منع ہے، گناہ ہے اس میں۔ جس کام میں گناہ ہے اس کی دعا بھی گناہ ہے، دعا ہی گناہ ہے کرنا، تو ایسی دعا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تک بندہ ایسی دعا نہ مانگے، جائز دعا مانگے تو قبول ہوگی اللہ کے پاس۔ اور جہاں اس نے کوئی غلط دعا مانگی تو اگر پتہ چل جائے تو رک جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ غلط دعا ہے، وہ مت مانگے، ناجائز دعا ہے مت مانگے، نہ ناجائز دعا کروائے کسی سے۔ ہمارے پاس کوئی آئے اور کہے کہ دعا کرنا مجھے جوئے میں کامیابی ہو جائے، تو کیا دعا کروں گا میں؟ بولو۔ تو اگر مجھے بولے حضرت آپ دعا نہیں کر رہے یار، آپ کا تو کام ہی دعا کرنا ہے، تو میرا جواب کیا ہوگا؟ میرا دعا کام کرنا ہے، یہ دعا کام کرنا تھوڑی ہے، یہ دعا کرنا تھوڑی ہے میرا کام۔ اے اللہ مجھے جوئے میں کامیابی ہو جائے، جوا جیت جاؤں، آپ ایسی دعا کر دیں حضرت صاحب کل نہ وہ مجھے نمبر لگانا ہے، وہاں دعا کرنا ذرا میرا نام آ جائے، لاٹری نکل جائے میرے نام کی، جوئے میں رقم مل جائے مجھے، دعا کرنا، آپ دعا کر لو نا آپ۔ اب کیا اس کے کہنے پہ دعا کر لے کوئی؟ نہیں، اس کو تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ دعا مت مانگو، نہ منگواؤ۔ دعا ہمیشہ جائز کام کے لیے منگوائی جاتی ہے، یا فرض کام کے لیے دعا، نماز پڑھنے کی توفیق دے، یہ فرض نماز کی، یہ دعا صحیح ہے، واجب نماز کی توفیق دے، یہ دعا صحیح ہے، سنتوں کی توفیق دے، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو جائے، یہ دعا صحیح ہے، نفلی عبادات کی توفیق دے، یہ دعا صحیح ہے۔ مباح جیسے میں نے کہا، کوئی کام جائز کہ بالکل منع نہیں ہے، نہ حرام ہے نہ گناہ ہے، بس جائز ہے، اس کی دعا جائز ہے، وہ کر سکتے ہو آپ۔ لیکن غلط بات کی دعا مانگنا یا منگوانا دونوں ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو یہ کہ جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ مانگے، گناہ والے کام کی، اور دوسرے قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ قطع رحمی، یہ قطع رحمی بھی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ قطع رحمی جو ہے اس کی ضد ہے صلہ رحمی، یہ دو الفاظ ہیں، دو اصطلاحات ہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، نیک سلوک۔ صلہ رحمی، یہ رحمی کا جو لفظ ہے نا، یہ رحم سے نکلا ہے۔ یہ جو رحم ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، جو ہم کہتے ہیں بھائی رحم، یوٹرس، تو خونی رشتہ اس کو کہتے ہیں رحم والا رشتہ۔ تو اس رشتے کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی قطع کرنے کی دعا نہ مانگے کہ یا اللہ ایسا ہو جائے مجھے توفیق دے، میں یہ چھوڑ دوں، ان کو چھوڑ دوں، اس کو چھوڑ دوں، اس سے قطع تعلق کر لوں، اس سے قطع تعلق، یہ دعا نہیں مانگے، ناجائز دعا ہے۔ اور نہ ایسا عمل کرنے کی کوشش کرے جان بوجھ کر، بلا کسی وجہ کے، بلا کسی جائز وجہ کے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو آپ کے قریبی خونی رشتہ دار ہو، جن کا تعلق آپ کے ماں باپ کے خون سے ہے، ان کی دلجوئی، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خیال، ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کی دیکھ بھال، کچھ بھی ہو سوا آ جاتا ہے اس کو، جو بھی آپ سمجھ لو صلہ رحمی کے اندر۔ اب صلہ رحمی کی جو ضد ہے وہ ہے قطع رحمی۔ قطع مانے ڈسکنیکٹ، کاٹ دینا، ختم کر دینا۔ قاطع کہتے کاٹنے والا۔ تو ایک حدیث پاک ہے، لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنتی قاطع، حضور نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع شخص، یعنی جس نے قطع کر دیا تعلق کو بلا شرعی عذر کے۔ اب اس میں ایک بات ہے، ایک ہے شرعی عذر، کسی سے نہ ملنے کا، کسی کے ساتھ قطع تعلق کا۔ جب شرعی عذر ثابت ہو جائے کہ اس نے خلاف شرع کوئی کام کیا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ درست ہے، اس پہ کوئی نہ ممانعت ہے نہ اس کی کوئی مذمت ہے۔ شرع سے ثابت ہو جائے کہ شرعی معاملہ تھا۔ جیسے ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملے میں کسی پر ناراض نہیں ہوتے تھے، اپنی ذات کے معاملے میں، لیکن جب اللہ کا معاملہ آ جاتا تو حضور کو غصہ آتا تھا کہ تم اللہ کے بارے میں توہین کر رہے ہو۔ یعنی اپنی ذات کے معاملے میں آپ مہربان تھے، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، بے ادبی والی بات بھی کر رہا ہے تو حضور اس کو معاف فرما دیتے تھے خود۔ بعض لوگ اس بات کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ کی توہین کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو مارتے ہو، آپ اس کو پکڑتے ہو، آپ اس کی مذمت کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو اپنی توہین کرنے والوں کو معاف کیا تھا۔ حضور کے شان اقدس میں لوگوں نے بڑی بڑی بے ادبیاں بھی کیں، ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچائی، زبان سے بھی تکلیف پہنچائی، رسول اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا رسول اللہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے، ہمیں نہیں ہے۔ رسول اللہ اپنی ذات کے لیے مختار ہے، جس کو چاہے معاف کر دیں۔ ہمیں اختیار تھوڑی دیا اللہ نے کہ ہم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کریں ہم اس کو معاف کر دیں، ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہمیں تو اللہ نے پاسبان بنایا ہے رسول اللہ کی ذات پاک کی حفاظت اور ادب کا، لہٰذا ہمیں تو خیال رکھنا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی رسول اللہ معاف کرتے تھے نا اپنی ذات کی توہین کرنے والوں کو، تو آپ بھی معاف کیا کرو، آپ کیوں پکڑتے ہو کسی کو؟ کرنے تو توہین، ایسے نہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے تو انتقام بھی نہیں لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پاک کی کوئی بات خلاف ہو جاتی کسی سے تو حضور کو ناگوار ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناگواری سے دیکھتے تھے، برہم ہوتے تھے اس کو۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ قطع رحمی کی دعا جب تک کوئی نہ مانگے اس کی دعا قبول ہوگی، قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ قطع رحمی کیا ہے؟ کوئی یہ کہے اللہ مجھے اپنے ماں باپ سے دور کر دے، میرے ماں باپ کو مجھ سے دور کر دے، یا میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں، بھائی بہنوں کو چھوڑ دوں، یہ قطع رحمی ہے۔ وہ قطع رحمی کی دعا مانگنا بھی منع اور اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوگی بارگاہ الہی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ امر نہیں ہے یا پسندیدہ عمل نہیں ہے، خود اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں۔
یعنی اس کی مذمت فرما رہے ہیں. تو ان چیزوں کی دعا، یا پھر کوئی ایسی دعا ہو جو محال ہو. محال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناممکن. اس کی دعا مانگنا یہ بھی منع ہے. مثلا یہ کہ دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار، یہ ناممکن ہے. دنیا میں کسی بندے کو، عام بندے کو اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا. جو دیدار نصیب ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. آخرت کے دیدار پر احادیث موجود ہے، دنیا کے دیدار پر نہیں ہے. ہاں خواب میں کوئی طریقہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے. خواب میں تو بڑے بڑے بزرگان دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. اب دیدار کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، نہ آپ کو نہ ہمیں، کیونکہ یہ تو دیکھنے والا ہی جانتا ہے نا کہ کس طرح دیکھا، کس صورت سے دیکھا، یہ تو وہ جانتا. تو دنیا میں کوئی یہ دعا کرے یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو چونکہ یہ ناممکن بات ہے اس کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں اور اس سے منع کیا گیا. یا مسلمان کے لیے کوئی یہ دعا مانگے یا اللہ اس کو دوزخ میں بھیج، یہ نہیں. ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، ہدایت کی دفع ہونے کی دعا کر سکتا ہے کہ دور ہو جائے، جیسے چور ہم سے دور ہو جائے، ڈاکو ہم سے دور رہے، دفع ہو جائے، یہ دعا ہو سکتی ہے. یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ دعا ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے دوزخ کی دعا یہ ہمیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کافر کے لیے جنت کی دعا مانگنا یہ منع ہے. غیر مسلم اگر معلوم ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے مرنے پر مغفرت کی دعا کرنا یہ ممنوع ہے. خود اللہ کی طرف سے منع ہے. اس کو مرحوم کہنا یہ منع ہے. مرحوم تو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں نا، بھائی فلاں مرحوم کے لیے دعا کریں. مرحوم مطلب اس پر رحمت ہے، یہ کہتے ہیں. تو غیر مسلم پر تو رحمت نہیں ہے اللہ کی. اللہ نے خود ہی منع کر دیا ہے کہ میری رحمت اس کے لیے نہیں ہے، یا میری مغفرت اس کے لیے نہیں ہے، یا میری جنت اس کے لیے نہیں ہے. تو پھر لوگوں کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ بھی غیر مسلم کے لیے نہ جنت کی دعا مانگنا، نہ مغفرت کی دعا مانگنا، نہ رحمت کی دعا مانگنا، نہ اس کی زندگی میں مانگنا، نہ اس کے مرنے کے بعد مانگنا، کیونکہ اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ کے فیصلے کے خلاف دعا کرنا بے ادبی ہے، توہین ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس لیے ایک طرح سے فقہاء نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو مرحوم کہنا، مغفور یعنی مغفرت والا کہنا، مرحوم یعنی رحمت والا کہنا، یا رحمت اللہ علیہ کہنا، جیسے ہم اکابر کو، بڑے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فلاں بزرگ رحمت اللہ علیہ. تو فرمایا کہ ایسے کسی غیر مسلم کو کہنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، ایسے مت کہو. تو حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ قبولیت دعا کی شرط حضور نے لگا دی، اللہ کے رسول نے، اور یہ لگائی کہ ناجائز چیزوں کی دعا نہ ہو. جب ہو تو جائز چیز کی ہو، جب ہو اچھی نیک بات کی دعا ہو، ورنہ قطع تعلق کی دعا منع، اور ناجائز بات کی دعا منع، گناہ کی بات کی دعا منع. پھر دوسری بات کیا فرمائی اللہ کے رسول نے کہ جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے. یہ دوسری بات فرمائی کہ دعا کرنے والا جلد بازی نہ کرے جب تک اس کی دعا قبول ہو جائے گی. جلد بازی کرے گا تو نہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل استعجال، یہ عجلت کیا ہے، جلد بازی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جلد بازی ہے کہ کہے کہ میں نے دعا مانگی، میں تو مانگتا رہتا ہوں دعا، میں نے تو بہت دعائیں مانگی، اب تو مجھے امید نہیں ہے کہ قبول ہوگی، اب تو میں نے چھوڑ دیا دعا مانگنا، اور اس پر اس کا دل تنگ ہو جائے. حضور فرماتے ہیں لہٰذا اس پر اس کا دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. تو یہ درست نہیں ہے. دعا عبادت ہے، عبادت چھوٹ نہیں سکتی کبھی.
کیوں کہ عبادت کا ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ غیر مشروط ہوتی ہے، شرط کے ساتھ نہیں ہوتی. کسی کو اجازت یہ نہیں ہے کہ وہ شرط لگا کر عبادت کرے، ایسا ہوگا تو نماز پڑھوں گا، ویسا ہوگا تو روزہ رکھوں گا، ایسا ہوگا تو حج کروں گا، عمرہ کروں گا، ویسا ہوگا تو دعا مانگوں گا، ایسا ہوگا تو تلاوت کروں گا. نہیں، ہر حال میں عبادت کرنا ہے، ہر حال میں. عبادت وہ عمل ہے، وہ چیز ہے کہ تنگ دستی میں، فراخی میں، غربت میں، امیری میں، صحت میں، بیماری میں، ہر حال میں عبادت ہوتی ہے. تو چونکہ دعا عبادت ہے تو ہر حال میں ہوگی. اور ایک بار دعا مانگنے کے بعد، دوسری بار مانگنے کے بعد، تیسری بار مانگنے کے بعد مایوس ہو کر چھوڑ نہ دے. اگر وہ دعا صحیح ہے تو جاری رکھے، تمہارا نقصان کچھ نہیں ہے اس میں، سوائے اس کے کہ دعا تمہارے مطلب کے مطابق پوری نہیں ہو رہی اس وقت. تو ہو سکتا ہے یہ جو حضور نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو، تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ یہ فرعون ہے میری امت میں، اس کو ہلاک کر دے. جب دیکھا کہ بہت زیادہ بدمعاشی کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ دشمن ہے دین کا، تو نبیوں نے ایسی دعائیں مانگی ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی مانگی، بد دعا کی ہے. رسول پاک نے بھی ایک موقع پر مانگی ہے. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ فرعون کو ہلاک کر دے. اب یہ جو دعا مانگی تھی یہ 40 سال کے بعد قبول ہوئی، فوراً نہیں ہو گئی، 40 سال لگ گئے اس دعا میں. تو یہ ایسی بات ہے کہ اس سے منع کیا گیا کہ جلد بازی کرو، ایسا نہ کرو. یعقوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، پیغمبر گزرے ہیں نا. ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے. وہ بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا. اپنے باپ سے اجازت لے کر گئے تھے کہ ہمارے ساتھ بھیج دو کھیلنے کے لیے. بہانہ کر کے لے گئے اور لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. اور پھر گھر پر آ گئے روتے ہوئے. یعقوب یوسف علیہ السلام کی قمیص کو خون لگا کر جانور کا اور لے آئے. تو کہنے لگے دیکھیں بھیڑیے نے کھا لیا. تو یعقوب علیہ السلام کو دکھ ہوا. اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر آپ روتے رہے، یہاں تک کہ 40 یا 80 سال تک یہ وقت گزر گیا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا. اور یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھیں ان کی سفید ہو گئی، آنسو خشک ہو گئے جیسے کہ. دعائیں بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے، دعا نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ پھر وہ 40 سال یا 80 سال جو بھی پیریڈ تھا اس کے بعد یوسف علیہ السلام مل گئے. یوسف علیہ السلام اپنی جگہ موجود تھے. تو یہ ہے بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا کرنا چھوڑو مت، جاری رکھو. جائز کام کی دعا جاری رکھو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. کبھی نہ کبھی دعا کی امید رکھو، قبول ہونے کی یقین رکھو. اور اگر دعا تمہارے حسب منشا، تمہارے کہنے کے مطابق قبول نہیں ہوئی ہے تو سمجھو اس میں بھی کوئی تمہارے لیے حکمت ہوگی اللہ کی، کوئی تمہارے لیے بہتری ہوگی. ہوتا ہے نا، تمہاری بہتری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس دعا کو تم سے، تمہیں نہیں دیا وہ چیز، تو تمہاری بہتری ہوگی. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو یہی بات ہے کہ دعا کرنے میں جلد بازی نہ کرو، مایوس مت ہو، کرتے رہو دعا، مانگتے رہو دعا. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دعا تو وہ چیز ہے کہ دعا اگر تم کرو اور کرتے رہو اور فائدہ نہ ہو تو تم کہو کہ دیکھو پیسوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، یا دوائیں کھا کھا کے دیکھو میں تھک گیا ہوں، جسم بھی میرا دواؤں سے بھر گیا ہے، یا دوا کا ریئیکشن ہو رہا ہے تو نقصان ہو رہا ہے. دوا ایسی بھی ہوتی ہے نا کوئی کہ بجائے فائدے کے نقصان بھی دے دیتی ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. وہ دوا کے اندر
ڈبے میں دوا کے پرچہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے فائدے یہ ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو، جو لوگ آتے ہیں دعا کے لیے یا دعا منگوانے کے لیے، کروانے کے لیے، کہ دیکھو دعا کرتے رہو۔ دوا کے مقابلے میں دعا وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی ری ایکشن ہے، جس کا نہ کوئی نقصان ہے، فائدہ ہی ہوگا، اور جس پر نہ کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ دوا پر تو تم کہہ سکتے ہو میں 1 سال سے دوا کر رہا ہوں، فائدہ نہیں ہوا، میرا پیسہ لگ گیا اتنا، جو کچھ تھا میں نے لگا دیا پیسہ دوا پر، تو چلو یہ تو تم کہہ سکتے ہو نا۔ دعا پہ کون سا پیسہ لگایا؟ دعا تو تم نے مفت کی، اس پہ کون سا پیسہ لگایا بھائی؟ تو جو مفت کی نعمت تمہیں اللہ نے عطا فرمائی، اس سے کیوں پیچھے رہو؟ کرتے رہو دعا، کچھ نہیں تو عبادت کا ثواب تو مل رہا ہے۔ ابھی آپ نے شروع میں سن لیا کہ دعا عبادت ہے، تو عبادت کا ثواب کہاں گیا؟ وہ تو ہے نا نامہ اعمال میں، یا نہیں؟ اگر دعا تمہارے مطابق پوری نہیں ہوئی ہے تو ثواب کہاں گیا؟ ثواب تو موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کب تمہارے لیے یہ فیصلہ فرما دے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، جب اللہ چاہے، جس صورت میں چاہے۔ بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی اور دعا اس کے حق میں کر دیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، یا پھر کوئی آفت، کوئی بلا اس سے دور کر دیتا ہے بدلے میں۔ ایسا تو نہیں ہوا مگر ویسا ہو گیا، بلا ٹل گئی، یہ فلاں چیز کے بدلے میں ایسا ہو گیا۔ تو آج کے درس میں یہ معلوم ہوا کہ دعا جائز کاموں کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں، اور جلد بازی نہیں، بلکہ صبر کرے، دعا کرتا رہے اور صبر بھی کرتا رہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو نفل نماز پڑھو، بڑی عمدہ عبادت ہے کسی مراد کے پورے ہونے کے لیے کہ نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہے حدیث میں کہ آپ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی، کوئی فکر آپ کو لاحق ہوتی، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کو وسیلہ بنا لیتے تھے۔ تو نماز کو ایسا اہم سمجھو کہ اپنی مراد پورے ہونے کے لیے نفلی نماز پڑھو، دعائیں مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے مقبول و منظور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما، جو دعا پر اس وقت گفتگو ہوئی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ ہمارے حق میں قبول فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہماری ساری جائز دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہمیں ناجائز دعاؤں سے بچا، گناہ کی دعاؤں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ جائز اور اچھی دعا کی توفیق عطا کر، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے عطا کر، زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، معتکفین کی دعائیں قبول فرما، ان کی عبادات قبول فرما، آمین۔ یا اللہ آج کا جمعۃ الوداع جو ہوا ہے اس کی حاضری قبول فرما، اور دوبارہ ہم کو ایسا جمعہ پھر نصیب فرما، خیر و عافیت سے نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا اللہ لا الہ الا